ایک فرقے کو پکڑا تو میں نے اگر اس کا مطلب میں نے ایک حدیث کی نفی کر دی، ایک حدیث کی نفی کر دی نا کہ جی نہیں نماز سبز کپڑے کے بغیر نہیں ہوگی، اور میں نے یہ کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ جناب جس نے ٹوپی نہیں پہنی وہ باہر نکل گیا، تو میں نے ایک فرقے کی بنیاد ڈال دی۔ میرے پہ کوئی شخص اس کیفیت میں نہیں ہے، آج اس حالت میں نہیں ہے کہ یہ فتویٰ دائر کر سکے کہ جی صرف میرا فرقہ ٹھیک ہے دوسرے کا خراب ہے۔ یہ ریلیجس ٹالرنس چاہیے ہم لوگوں میں، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہمیں بانٹا گیا ہے، اور یہ سارے ایجنٹس ہیں، ان کو فنڈنگ ملتی ہے اسی چیز کے لیے کہ یہ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ تو خدارا نئی نسلوں کو سمجھائیے جو پڑھی لکھی نسل ہے کہ اپنے آپ کو عقل اپنی استعمال کریں، جو ہو چکا اس کو چھوڑیں۔ لیکن میں نے آپ سے آ کے بات کی ہے، آپ میری بات میں جو پسند ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹروتھ شوڈ پریویل۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ریوارڈ نہیں دینا کہ آپ نے ایک کسی شخص کی آنکھیں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کے پیچھے فٹ سٹیپس پہ چلتے رہے۔ آپ کی ذمہ داری اپنی سوچ کے اوپر اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے جتنا مٹیریل ہے مجھ سے ملتا ہے، کہیں اور سے ملتا ہے، کسی تیسرے سے ملتا ہے، چوتھے سے ملتا ہے، پانچویں سے ملتا ہے، اور آپ کا دل گواہی دے گا سچ کیا ہے۔ تو دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ میں کبھی کپڑا مل جاتا ہے تو نماز میں ٹوپی رکھ لیتا ہوں، نہیں ملتا تو ٹوپی کے بغیر بھی پڑھ لیتا ہوں، ہر ایک کی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں، جہاں پہ دل کرتا ہے جس طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ میں اس کیفیت میں نہیں، نہ ہی میں کس پوزیشن میں ہوں، نہ ہی کسی اور کوئی شخص اس پوزیشن میں ہے کہ آدھی حدیث کو کاٹ کے ماننے سے انکار کر دے اور آدھی کو مت مانے۔ لیکن اگر زندگی میں ہمیشہ میں نے ہاتھ ایسے باندھنے شروع کر دیے یا ہمیشہ زندگی میں نے ایسے باندھنے شروع کر دیے، اس کا مطلب ہے میں خود ایک فرقہ بندی کا حصہ بن گیا۔ تو خدارا اس چیز کو اوائڈ کیجیے، اس کا صرف یہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں اس کا۔ میں کلاسیں پیرنٹنگ کے اوپر چائلڈ سائیکالوجی پہ پہلے لیتا رہا 5-6 سال پہلے، اب نہیں لے رہا۔ امید ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی دوبارہ شروع کی جائے۔ یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ لڑکیاں پروفیشنل اسٹڈی کی وجہ سے گھریلو ذمہ داری کو میں نہیں سمجھتا کہ لڑکیوں کو پروفیشنل اسٹڈیز ایز اے معاف کیجیے گا ایز اے پرائمری آبجیکٹو کرنا چاہیے۔ ایک دیکھیں میں نے مین اور اینڈ کا ذکر کیا آپ سے۔ مین اور اینڈ کا فرق یہ ہے جاب کرنا، کیریئر بنانا ایک عورت کا اینڈ نہیں ہے۔ ایک اچھی ماں بننا، ایک اچھی عورت بننا، ایک اچھی بیوی بننا، ایک اچھا مسلمان مومن بننا یہ اینڈ ہے۔ یہ آپ بن نہیں سکتی جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کالج ضرور جائیں، یونیورسٹی ضرور جائیں، اچھی سے اچھی اعلیٰ تعلیم لیجیے، کوشش رہیں کہ آپ ٹیچنگ میں رہیں یا آپ میڈیسن میں آ جائیں۔ یہ دو بہترین شعبہ جات ہیں خواتین کے لیے۔ کارپوریٹ لائف جو سی ہے وہ میں کیونکہ کارپوریٹ لیول پہ کام کرتا ہوں، کنسلٹنٹ ہوں، وہاں پہ انہوں نے ایسے ٹریپس ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ جاری ہے، اور یہ بڑا سخت لفظ میں کہنے لگا ہوں۔ پوری دنیا میں امریکہ یورپ میں ایک لا ہے جس کو کہتے ہیں ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹیز ایکٹ۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، آپ کو ٹائپ کریں، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایکول compensation should be paid for equal work، یعنی کہ you cannot discriminate on the basis of gender or age or sex، کہ جی ایک آدمی نے 8 گھنٹے کام کیا، اس کی تنخواہ بھی وہی ہونی چاہیے، چاہے یہ عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے آدمی ہے۔ یہ لا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ذرا اس کا ملاحظہ کیجئے کہ اس ملک کو کتنی سازشیں، اور ہماری کوئی شخص اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ جو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو معاشرے، یہ ساری گیم اکنامک وار ہے، وہ معاشرے جہاں پہ عورت گھر میں رہتی ہے وہ معاشرے کنزیومرزم نہیں کرتے۔ میں اکنامکس شعبہ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کریں، آپ کو نظر آئے گا جس معاشرے میں عورت گھر میں رہتی ہے وہ معاشرہ 1/10 خرچ کرتا ہے۔ اب گیم ساری ہے خرچ کرنے کی، کیونکہ آپ ایک انسان کو ایسے
पहिए में डाल दें 9 से 5 वाले में कि उसके बाद ना सोच का, ना गौर का, ना फिक्र का। मेरा ख्याल है हमारी आखिरी नस्ल है जिसमें हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जनाब हमारा अपना घर है। हमारी नस्लें जौन सी हैं वो क्या करेंगी, वो बेचारे सारी जिंदगी घरों की किस्तें उतारती रहेंगी। ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी के खिलाफ आवाज उठाना या 1 महीना नौकरी ना होना। इसको इस चक्कर में डाल दिया गया स्पेंडिंग के। तनख्वाह इनकी बाद में आती है, ये पहले क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर चुके होते हैं। ये कंज्यूमरिज्म सोसाइटी बन रही है। उस कंज्यूमरिज्म के लिए एक चीज और जिसकी अशद जरूरत है वो ये है, औरत घर में ना बैठे। अब उसका क्या किया जा रहा है, और ये भी रिसर्च अवेलेबल है, फेथ ड्रिवन सोसाइटीज, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो जूइज्म है, जूडिज्म है, चाहे वो हिंदुइज्म है, जितनी भी या बुद्धिज्म है, जितनी भी फेथ ड्रिवन सोसाइटीज है, दे टेंड टू स्पेंड 1/2 ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट फेथ ड्रिवन। यानी कि आप में कंटेंटमेंट आ जाती है जब आपको पता चल जाता है। आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, ढेरे में आप रुक जाते हैं। आप ढेरे में रुके हैं और आपको पता होगा मेरे जिंदगी का मकसद इस्लामाबाद जाना है, तो साथ आप ढेरे में घर तो नहीं बनाएंगे, आप 2 घंटे तो नहीं गुजारेंगे, आप नहाना तो नहीं शुरू करेंगे, कपड़े इस्त्री नहीं करेंगे, भैया जल्दी जल्दी तेल डालो, पानी पियो, निकलो जी, क्योंकि एंड वो है। अब कंज्यूमरिज्म के लिए जरूरी है कि ये दुनिया जिसकी औकात आपको है पता होनी चाहिए कि ये टेम्परेरी है। इसको उन्होंने आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट बना दिया। अब है हर 3 महीने बाद मोबाइल भी चेंज होना है, साल भर टीवी भी बदलना है, 2 साल बाद गाड़ी भी बदलनी है। बस वो उसी चक्कर में लगे हुए इसी दुनिया के अंदर। तो वो फेथ ड्रिवन सोसाइटी में ये एलिमेंट नहीं होगा। वो थोड़े से जरूरत के तहत चीज खरीदेंगे, चीजों को खरीदना है अपनी जिंदगी का मकसद भी बना लेंगे। उसके लिए जरूरत है कि औरत को घर से निकाला जाए। क्या होगा, एक औरत घर से निकलती है, गाड़ी एक की बजाय 2, सुबह नाश्ता इकट्ठा नहीं होगा, रात का खाना इकट्ठा नहीं खाया जाएगा, बच्चों का खाना भी ज्यादा हो जाएगा, बर्गर बिकेगा, मैकडॉनल्ड्स बिकेगा, कंटकी बिकेगा, सुबह नाश्ता जो है वो शायद आप डंकन डोनट से खरीदेंगे, लॉन्ड्री भी बिकेगी, घर में मशीन भी नहीं रहेगी, गाड़ियां भी 2 हो जाएंगी। अब 2 तनख्वाहें आ रही हैं, 2 बैंक्स हैं, औरत का दिमाग भी खराब होना शुरू हो जाएगा। वो ये भी कहेगी नहीं ये देखो मेरा ध्यान नहीं करता, ये नहीं करता, घर में माइक्रोवेव भी आएगा, 2 फ्रिज भी आ जाएंगे, अब हर कमरे में टीवी भी आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक औरत के एक्स्ट्रा जॉब की वजह से पूरा फैमिली फैब्रिक, सोशल फैब्रिक टूटना शुरू हो जाता है। सोशल फैब्रिक टूट जाएगा। वो जो फैमिली सिस्टम हमारा एक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता वक्त जो दुनिया में हालात हैं, रिसर्च के मुताबिक 1.7 मिलियन लोगों के घर बैंकों ने वापस ले लिए अमेरिका में सिर्फ पिछले 3 महीने में, वो किस्त नहीं पे कर सके। हमारा जो फैमिली सिस्टम है, कोई बात नहीं, बेटा तकलीफ में आया, बाप ने उधार दे दिया, बड़े भाई ने उधार दे दिया, उसने उधार दे दिया, इनको शदीद तकलीफ है कि ये 6 लोग एक घर में क्यों रहते हैं, ये 6 घर क्यों नहीं लेते, ये 6 गाड़ियां क्यों नहीं चलती, ये 6 मोबाइल क्यों नहीं है, हर कमरे में सेपरेट टीवी क्यों नहीं है। वो तकलीफ है। उसके लिए जरूरी है कि औरत को घर से निकाला जाए। और अब वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज की मैंने स्टेटमेंट अपनी आंखों से देखी है और खुद मुंह से पढ़ी है, जिसमें लिखा हुआ है जो ओपन क्लियर कट वायलेशन है इवन के उन कंपनियों के अपने पेरेंट ऑफिस की पॉलिसी जिसमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट की। और वो क्या है, वी विल पे अप टू 25% to 30% प्रीमियम सैलरीज टू द फीमेल एम्प्लॉई। एक तो औरत काम कम करेगी और उसको वो 25 से 30% ज्यादा तनख्वाह देने को तैयार है कि किसी तरीके से घर से निकला है। क्यों, ये जब घर से निकलेगी तो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है और सोशल सिस्टम का कोलैप्स शुरू हो जाता है। तो ये जनाब हथकंडे यूज कर रहे हैं, ये चूहे के आगे इन्होंने इस तरह की गोलियां रखी हुई हैं और हम लोग उसमें ट्रैप होते हैं। मेरी अपनी कसमिया तौर पे 2004 की क्लास मैं क्लास में पढ़ाता था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। मेरे एक ही कॉलेज से एक ही क्लास में एक लड़का और एक लड़की दोनों ने शादी की। वो दोनों ने जॉब शुरू कर दी, दोनों ने MBA किया हुआ था। 4 साल के बाद लड़के की तनख्वाह 60-65 हजार रुपया, लड़की की तनख्वाह 1.5 लाख से ऊपर जा चुकी है। और अब उन्होंने फैसला ये किया है बाकायदा तौर पे एग्रीड होके कि जनाब लड़का घर बैठ के बच्चों को संभालता है और लड़की नौकरी करती है,
یہ اسلام آباد میں دونوں رہتے ہیں, لٹرلی یہ ایگریڈ دونوں نے کر دیا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آئندہ دور میں آپ عورت گھر سے نکل آئے, خدا کی قسم میرا ایک ایمان ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا وہ فیملی کا رزق پری ڈیٹرمنڈ ہے. اگر عورت گھر سے نکلے گی رزق کی تلاش میں تو وہ ستیہ ناش کر دے گی آدمی کے رزق کا بھی, کیونکہ جو رزق ہے, فرض کریں اللہ نے 10,000 دیا ہے, 10,000 ہے وہ آدمی کا 10,000. ہاں عورت کا کام کیا ہے؟ پیار, محبت, حالات, آدمی کو فورس بنائے, آدمی کو تیار کرے, آدمی کو موٹیویٹ کرے, اس کو پمپ کرے, اس کو ڈیولپ کرے, اس کی ہیلپ کرے. یہ نہیں اچھا تم نہیں کرتے میں آ جاتی ہوں. ہوگا کیا؟ عورت کا پے چیک آئے گا تو آدمی کا کام ہونا شروع ہو جائے گا. میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھتا ہوں. میرے پورے گروپ میں سے میں واحد بندہ ہوں جس نے کبھی آج تک زندگی میں بیوی سے 1 روپیہ کا کام نہیں کروایا. الحمدللہ میری انکم اور باقی جن کے گھروں میں 3 ہے, ایک ہی کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں, ان کی انکم میں کمپیرزن نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ جو رسک مجھے ملنا ہے, میں کیوں بیوی کو بات بھیجوں؟ تو خدارا پروفیشنل اسٹڈی کی وجہ سے گھریلو ذمہ داری کو اپنا فرض نہ سمجھنا, پڑھنا بہت ضروری ہے ایک اچھی بیوی بننے کے لیے اور اچھے حالات, اچھی ماں بننے کے لیے, تاکہ آپ اولاد آپ کی کریڈیبلٹی مانے, اولاد آپ کو سے انسپائر ہو. اور کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کا ہسبینڈ اس قابل نہ ہو, تو بجائے اس کے کہ آپ کمپرومائز کر کے ساری زندگی کے ایک ایسے گدھے کے ساتھ زندگی گزار دیں رسک کے خوف میں, جو کہ ایک اچھا انسان, اچھا مسلمان نہیں تھا, اور ایک آپ ایسی خاندان کی بنیاد ڈال دیں جس کے اثرات اگلی نسل میں بھی جائیں گے. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی یہ سپورٹ اویلیبل ہوگی کہ آپ خود کما سکتی ہیں, تو شاید آپ کسی کا ایکسپلائٹ نہ ہو سکیں. اس حد تک آپ کو تیار رہنا چاہیے. ویسے بھی مومن کی نشانی ہے کہ وہ تیار رہتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن 9 to 5 جاب کرنا ہے. کبھی ایسا میڈیسن کے بارے میں اور ٹیچنگ ایسے پروفیشنز ہیں جس میں کم از کم آپ کو یہ چوائس مل جاتی ہے کہ آپ جب دل کرے 2 کلاسیں پڑھا لیں, 1 پڑھا لیں, 3 پڑھا لیں. میڈیسن کا بھی ہے کہ 1 گھنٹے کی پریکٹس ہے تو 1 گھنٹے کی کرنا چاہیں تو 1 گھنٹے کی کر لیں. شوق میں 2 گھنٹے, کبھی حالات خراب ہوئے تو 3 گھنٹے کر لیے. سو یو کین آلویز مینج دیز 2 پروفیشن. تو میرا آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا, لیکن میرا خیال یہی ہے کہ عورت کو اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹیلی فونک دوستی ہے لڑکوں اور لڑکیوں کی بہت بڑھتی ہے, اس کا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں. ان کے موبائل لے کے واپس کر دیے جائے. بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. میں اس سوال سے پہلے آپ کو اس کی وجوہات بتاؤں گا, انسان مرد اور عورت کی نفسیات بتانا چاہوں گا, آج کل کا ماحول بتانا چاہوں گا, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب جب یہ سارے کا سارا جب یہ ماحول کریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ اس کا وجہ رہتی ہے یا نہیں رہتی. تو یہ پلیز اگر کبھی دوبارہ ٹاپک ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم چوزنگ دا لائف پارٹنر کے اوپر اس سوال کا جواب دیں گے. جی یہ کچھ سوال رہ گئے, جی سنبھال لیجیے.